وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دوستو بزرگو، مذہب اسلام میں دو ہی دن ایسے ہیں جو عید کہلانے کے مستحق ہیں اور ان کو عید کہا جاتا ہے، اور اللہ نے یہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے نعمت بنا کر ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے مکہ مکرمہ سے، تو آپ نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ سال میں 2 دن ایسے ہیں جن میں وہ کچھ کھیل کود مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ نے اہل مدینہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے جو تم سال کے 2 دن خوشیاں مناتے ہو؟ تو وہاں کے لوگوں نے عرض کیا کہ ہم تو زمانے جاہلیت سے اسی طرح ان 2 دنوں کو خوشی کے طور پر مناتے چلے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں دنوں کو اس سے بہتر 2 دنوں سے بدل دیا ہے، ایک عید الفطر ہے اور دوسرے عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر رمضان المبارک کے بعد شوال کی 1 تاریخ کو ہوتی ہے، اور عید الاضحیٰ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے۔ بہرحال عید اللہ کی ایک نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہمارے یہاں چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، دونوں عیدوں پر کسی قسم کا جانی مالی نقصان نہ اپنا کیا جاتا ہے نہ کسی دوسرے کا کیا جاتا ہے، بلکہ دونوں عیدوں پر 2 رکعت نماز اللہ کے جناب میں حاضر ہو کر عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی ادا کی جاتی ہے، اور عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی جاتی ہے۔ بہرحال عید الفطر سے متعلق کچھ باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عید الفطر سے جو پہلی رات ہوتی ہے، رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد جب چاند دکھ جاتا ہے تو رمضان کا چاند دکھا اور اگلا دن عید الفطر کا ہے، اس کے جو درمیان کی رات ہوتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کا مطلب یہ ہے، یہ انعام کی رات ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ کے بندیوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن پڑھا، اللہ کو یاد کیا، دعائیں مانگی، اپنے گناہوں سے توبہ کی، آئندہ اپنی زندگی اچھائی اور بھلائی کے ساتھ بسر کرنے کا عزم اور ارادہ کیا، اللہ کے سامنے عہد کیا، تو اللہ پورے مہینے کی عبادت کا بدلہ اس رات میں عطا فرماتے ہیں۔ اس رات میں جو اعزاز اور اکرام بندوں کو ملتا ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا یہ رات جس میں یہ انعام اور اعزاز ملتا ہے، کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ جب مزدور اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، میری اطاعت کی، میری فرمانبرداری کی، تو آج میں ان کو انعام کے طور پر مغفرت کا پروانہ دیتا ہوں کہ آج وہ بالکل اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس رات میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے جتنی ہو سکے اللہ کی عبادت کریں۔ اگلا دن عید الفطر کا ہوتا ہے۔ عید الفطر کے دن کچھ چیزیں مسنون ہیں۔ روایت کا مضمون یہ ہے کہ عید الفطر کے دن آدمی اپنی بساط اور استطاعت کے مطابق اچھی سے اچھی آرائش کرے، غسل کرے، مسواک کرے، نہائے، آدمی کے پاس بہتر سے بہتر جو کپڑے ہوں وہ پہنے، خوشبو لگائے، عید کی نماز کے لیے جہاں بھی اس کو نماز پڑھنی ہے جلدی چلا جائے۔ عید الفطر کے موقع پر بہتر یہ ہے کہ کچھ گھر سے میٹھی وغیرہ، کھجور وغیرہ کچھ کھا کر جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ سوئیاں ہی یا کھیر کھا کر جائے، کوئی بھی میٹھی چیز، کھجور وغیرہ، چھوارے وغیرہ کھا کر آدمی عید کی نماز کے لیے جا سکتا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے کسی قسم کی کوئی نفل نماز، چاہے اشراق ہو یا کوئی دوسری نماز ہو، نفل نماز اس دن نہیں ہے۔
بلکہ عید کی نماز کی تیاری ہے اور اس کے بعد عید کی نماز ہے۔ عید کی نماز واجب ہے، اور جس طرح جمعے کے شرائط ہیں اسی طرح عید الفطر کے نماز کے شرائط بھی ہیں، بس تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے اور جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے۔ عید الفطر کا خطبہ سنت ہے اور جمعہ کا خطبہ واجب ہے۔ جس طرح جمعے کے شرائط ہیں کہ امام کے علاوہ 3 آدمی کا ہونا، یعنی 3 مردوں کا مقتدی ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر جمعہ قائم نہیں ہو سکتا، ایسے ہی عید کا مسئلہ بھی ہے کہ امام کے علاوہ 3 بالغ مرد ہونے چاہیے، جب ہی عید الفطر کی نماز ہو سکتی ہے۔ ان تمام شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں عید کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ موجودہ حالات کے اعتبار سے، چونکہ اس وقت حالات اور ایک وبا کا ماحول چل رہا ہے، لاک ڈاؤن ہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، قانونی کچھ پابندیاں ہیں، اپنے آپ کو بھی اس وائرس سے بچانا ہے اور سب لوگوں کو بچانا بھی ہے اور حفاظت کی دعائیں بھی مانگنی ہیں، اس لیے اپنے آپ کو مسافے سے، معانقے سے، عید کے بعد جو ہم لوگ کرتے ہیں اس سے پرہیز کریں، تاکہ کسی قسم کی بیماری ایک دوسرے میں منتقل نہ ہو اور یہ چین ٹوٹ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری جو کچھ عبادتیں رمضان المبارک میں اللہ نے کرائی ہیں ان کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور پوری انسانیت کو اور پوری دنیا کو اللہ اس وبا سے، اس مہاماری سے، اس وائرس سے اللہ محفوظ فرمائے، اور پوری دنیا سے اس بیماری کو اور اس جیسی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔